میری انوالومنٹ پلینگ 11 میں تو ہرگز نہیں. تو پھر ہم اس کو کیوں کہیں گے کہ آپ بابر کو کھلاؤ یا بابر کو نہیں کھلاؤ؟ اگر بھائی اب جس طرح مطلب آپ خود بتا رہے تھے تنقید کا، اب جب یہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہوئی ہے، وہ جو فائنل 11 ہے وہ جب کھیلتی تھی، میں بات بڑی کلیئرلی کرتا ہوں کہ بابر اعظم کو لے کے کوچ جب بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کو زبردستی کسی نے 11 میں ڈلوایا، کیونکہ وہ جو جس طرح اس کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ اس نمبر پہ کھیلے گا، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ہم نے اس کا کوئی کردار نہیں دیکھا. تو اب یہ فیل آتی تھی کہ شاید کوچ اور کپتان کو سلیکشن کمیٹی، اسپیشلی آپ کا نام جیسے ٹی وی پہ بعد میں اس کی ترکیب میں آتا تھا کہ جی عاقب جاوید ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ جو فائنل 11 بن گئی. سو ان پلیئرس کو بابر کو لے کے ان کی جو فائنل 11 میں سلیکشن تھی اس میں آپ کی یا سلیکشن کمیٹی کی کتنی انپٹ تھی؟ اور یہ جو ایک مطلب ایک خبر چلی تھی کہ کھلاڑیوں کو جرمانے کیے جائیں گے، کیا وہ ہوئے؟ اور یہ اگر ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سلیکشن کمیٹی کی یا میری انوالومنٹ پلینگ 11 میں تو ہرگز نہیں. کیونکہ دیکھیں جب اس کو کوچ کے ساتھ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 15 کوچ اور کیپٹن نے مل کے بنانے، پلینگ 11 جو ہے وہ کوچ اور کیپٹن نے مل کے بنانی ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارا کیا جواز ہے؟ ہم خود ہی تو اس کو یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس ٹیم کو چلاؤ. تو پھر ہم اس کو کیوں کہیں گے کہ آپ بابر کو کھلاؤ یا بابر کو نہیں کھلاؤ؟ دیکھیے اٹس ویری سمپل. جو اسکواڈ ہے، جو ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں، چاہے 20 بھی بنتے ہیں تو آلویز ہم کوچ کو بھی کہتے ہیں آپ اس میں بیٹھو، اب کیپٹن کو بھی کہتے ہیں آپ اس میں بیٹھو، 20 مل کے بناتے ہیں، پھر آپ دونوں فیصلہ کرو کہ ہم نے 15 کون سے رکھنے. وہ ہماری طرف سے اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. اور پھر آپ نے جو 11 بنا لے اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان کو انٹرفیئرنس ان میں ہم کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. فائن دیکھیں وہ کرکٹ بورڈ کی ایک بات وہاں سے نکلی تھی. مجھے یہ رپورٹ جو میڈیا میں آئی ابھی تک کوئی فائن کسی کو نہیں ہوا، اور یہ سوچ ضرور ہے کہ پلیئرس کو اتنے انسینٹیو دے دی ہیں، 6-7 کروڑ میں پلیئر بکتا ہے، تو یہ ان کو انسینٹیو دینے کا مقصد تھا کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو. تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کسی اسٹیج پہ پھر ان کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فارمولا جو ہے وہ بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی فائن نہیں ہوا. السلام علیکم عاقب بھائی، علی احمد. عاقب بھائی پوچھنا ہے کہ پلیئرس کو سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سعد مسعود کو آپ نے سلیکٹ کیا، 40 میں ان کا ڈیبیو نہیں، اور محض 3 میچز انہوں نے کھیلے ہیں. حسیب اللہ کی بات کریں انہوں نے لسٹ اے میں ٹاپ کیا ہے. اگر غازی گوری کی بات کریں لسٹ اے میں محض ان کے 10 سے پلس میچز ہیں. جن کھلاڑیوں نے ٹاپ کیا، پرفارم کیا، آپ نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا. آپ نے شامل حسین کو سلیکٹ کر لی لیکن آپ نے شہزیب خان کو سلیکٹ نہیں کیا. تو یہ تو ذرا بتا دیجیے کہ کرائٹیریا ہمارا کیا ہے؟ جو لڑکے ٹاپ کر رہے ہیں ان کو پرفارم نہیں کر رہے، ان کو سلیکٹ نہیں کر رہے، جو لڑکے نیچے آپ ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے کئی ایسی، جیسے آپ نے سعد مسعود کی بات کی ہے، تو سعد مسعود ہمارے ایک جو شاہین جو اے ٹیم ہے اس کے پروسیس کے اندر ہے. آپ نے ایٹ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ کو ہر ایک کیٹیگری کا پلیئر ڈیولپ بھی کرنا ہے. جیسے اوور دی ایئرس شاداب کا ایک بڑا امپیکٹ رہا ہے ٹیم کے اندر، ریسٹ اسپنر ہو کین بیٹ نمبر 6-7. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو شاہین کے ٹورز میں سعد مسعود شامل ہوتا ہے. اور ایٹ ٹائمز جو کم میچ کھیلنے کی بات ہے نا، وہ جیسے کہ آپ پاکستانی ٹیم میں ہوتے ہیں یا آپ شاہینز کے ٹور پہ ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے میچز ایٹ ٹائم مس کر جاتے ہیں. اور لسٹ اے اسپیشلی آپ کی جو لسٹ ہے جو 50 اوور ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ صرف کھیلتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز اگر وہ آپ نے مس کر دیا نا وہ 1 مہینہ، تو آپ کا پورا سیزن وہ گزر جائے گا وداؤٹ پلینگ اینی گیم. شاہزیب ہمیں بالکل اس کے اوپر ہم نے پچھلے سال بھی گرمیوں میں سیزن شروع ہونے سے پہلے 2 مہینے ہی واز انجرڈ، اس کو بلا کے اس کا پورا ریہیب کیا، اس کو پورا یہاں ٹرین کیا. اور ہمارے وہ جو ٹاپ جو گروپ ہے جس نے آگے ڈیولپ ہونا ہے وہ اس کا حصہ ہے. حسیب اللہ ورسز غازی گوری، اس میں جب وکٹ کیپر کی بات آتی ہے تو ہم سرفراز کو ہم سب اپنے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں
ان کی رائے بھی لیتے ہیں اور جو سٹیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر سرفراز آپ تھوڑا سا بتا دو تو زیادہ ریلیونٹ ہو. ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے ایک آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیبیکل ہوتا ہے, یہ ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی تو اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ ہیڈ کوچ کرے گا, کپتان کرے گا, یا آپ کریں گے؟ تو اس وقت آپ نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کہا تھا کہ یہ ساری ذمہ داری میں قبول کروں. اگر ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے کہ صرف ذمہ داری قبول کر لینے سے ہی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ کپ ساری دنیا نے دیکھا, اربوں شائقین نے, کرکٹ فین نے وہاں پر دیکھا, 16-18 کیمرے لگے ہوتے ہیں. ہم نے تو کسی میچ میں بابر اعظم کو یا فخر زمان کو انفٹ ہوتا ہے نہیں دیکھا, اور نہ ہی کوئی ایسی میچ کے بعد یا پریکٹس سیشن کے بعد رپورٹ سامنے آئی کہ وہ وہاں پر انفٹ ہوئے. لیکن یہاں سے ان کے جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے اس حوالے سے بھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ تحقیقات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل T20 ٹورنامنٹ پشاور میں ہو رہا ہے, وہاں پر ہمارے سلیکشن کمیٹی کے کتنے ارکان وہاں پر موجود ہیں, یا صرف ٹی وی پر دیکھ کر ہی ہم اس کے کھلاڑیوں کی سلیکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کا پہلا تو یہ سوال تھا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. تو اس میں ایک سلیکٹرز ہوتے ہیں جو ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کو بتایا بھی. آپ کی فلائٹ ہے ابھی یہ کرنا ہے تو آپ مصباح سے بھی سوال کر لیں. اچھا عاقب بھائی ادھر اب ان کا میں چوہے صاحب کا سوال تھا. دیکھو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی جب کھیلتے ہوتے تھے تو ہم کھیل رہے ہیں تو باہر اوپر ایک دو سلیکٹرز آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج دور تھوڑا بدل گیا ہے, کیونکہ آج جو انڈر-19 کا کہیں بھی میچ ہو رہا ہے یا انڈر-17 کا میچ بھی ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ ہمارے جو اینالسٹ ونگ ہے انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک سسٹم PMS سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہر میچ ریکارڈ ہوتا ہے. ہر میچ ہمارے جو یہاں NCA میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی پلیئر کو, جس بالر کے لیے جس طرح سے جو ہم سلیکشنز کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک بندہ اگر وہاں جا کے اسٹیڈیم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ دو باتیں کسی سے کر رہا ہوگا, کوئی دو بالیں دیکھ رہا ہوگا, اور وہ سارے میچ ہر بال ٹو بال دیکھنا آج کو اتنا ضروری نہیں رہ گیا کہ آپ گراؤنڈ میں ہیں یا آپ گراؤنڈ میں نہیں ہیں. میرے سے پوچھیں تو مجھے ابھی بھی اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کسی پلیئر کو جب آپ ٹی وی کے اوپر لگا کے اس کی بیٹنگ دیکھ رہے ہیں یا بالنگ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں, فارورڈ کر سکتے ہیں, کسی اینگل کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سلیکٹر وہاں جا کے اپنی شکل دکھا دیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. دوسرا تھا آپ کا سوال کہ ہم نے کہا کہ جی اس کی ذمہ داری میں بھی لوں گا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہر ایک اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اچھا دوسرا ایک ہمارے یہاں ایک بہت عرصے سے نا یہ چیز چل رہی ہے کہ ہماری کوئی ٹیم ایسے کر کے ہاری ہے, احتساب ہو, ٹھیک ہے, اسکروٹنی ہو, ٹانگ دو, اڑا دو, نکال دو. یہ پچھلے ورلڈ کپ سے شروع ہوا, پھر یہ چیمپئنز ٹرافی میں ہوا, پھر یہ ایشیا کپ میں شور مچا. جب ہم ہاریں گے ہم پروٹیسٹ پہ چلے جائیں گے, ساری ٹیم بدل دو, کپتان بدل دو, کوچ بدل دو, سلیکٹرز بدل دو, ایون کہ چیئرمین بدل دو. اس کام میں ہم نے کچھ بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں. اگر آپ میں سے جو بھی بندہ اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹھ کے سوچے کہ پاکستان کرکٹ میں جو سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے نیچے تک. ایک طرف پاکستان کرکٹ کا ماڈل رکھ لیں, اب اس کا جا کے نا ریسرچ ضرور کریے, اور دوسری طرف پوری دنیا کی
क्रिकेट का मॉडल एक तरफ रख लें। मेरा भी ख्याल जितनी चेंजेस हमने किए हैं वो दुनिया की पूरी टीमों ने इतनी नहीं की, क्योंकि हमारे अंदर वो एक जो टॉलरेंस है ना एकदम कि मैंने इसको मुजरम करार दे के छोड़ना है, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी अगर आप मेरे से जो असल वजह पूछेंगे तो 2009 के बाद आपकी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। जब आपकी श्रीलंका में यहाँ अटैक हुआ है, आपके ग्राउंड बंद हो गए, आपकी एकेडमीज़ बंद हो गई, आपकी 2020 तक तो आपकी क्रिकेट ही नहीं पाकिस्तान में आई। आपकी ना कोई अंडर 19 डेवलप हुई, ना 17 हुई, ना ए टीम बनी, ना कोई टीम पाकिस्तान। आज भी बड़ी मुश्किल से वो जब तक कि उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ना मिले टीम में आना मुश्किल है। तो वो जो गैप है आपका 14-15 साल का डेवलपमेंट का जो गैप आया है उसको टाइम लगेगा। अभी पिछले सीज़न 2 महीने शुरू किया था काम, फिर ये सीज़न आ जाता है। आपको पता है जब सीज़न आता है तो प्लेयर ने जाके मैचेस खेलने, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप उस नज़र से देखेंगे कि हमने इसका कसूर निकाल के अब उसको बस साल हो गया, साल में तो हम 2-2 दफ़ा बदल देते हैं, तो ये साल 1.5 साल से कैसे एक बंदा एक सीट के ऊपर काम कर रहा है। अंडर 19 का आप प्रोसेस देखें, उसमें हमने 4-5 महीने की एकेडमीज लगाई, बेहतर रिजल्ट आए। आपकी जो शाहीन है ये टीम जिसको हम कहते हैं, उसकी अच्छी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वेयर एज पाकिस्तानी टीम को भी देखें तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना अपने आप को कि यार हमने जो किया है ये कहीं हम जाते नज़र आते हैं, क्या कोई चीज़ें को बेहतर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इंग्लैंड से सीरीज़ आप जीते, टेस्ट सीरीज़, जो कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, और काफ़ी अरसे से हम इंग्लैंड से तो या ऑस्ट्रेलिया से जीतना तो हमारे ख्वाब से भी ऊपर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ आप 27 साल बाद जीते। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका गए, आपने हिस्ट्री क्रिएट की जो आज तक कोई टीम क्रिएट नहीं कर पाई। 3-0 वनडे में वहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराना। टेस्ट सीरीज़ में भी आपने इतनी ज़्यादा फाइट की, वो एक अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा जो कि सेंचुरियन का टेस्ट मैच हाथ से आया निकल गया। उसके बाद हुआ आपका चैम्पियंस ट्रॉफी, उससे हमें हादसा हुआ कि उसमें आई नो कि जैसे इंडिया से मैच होते हैं हम सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उससे पहले आपकी जो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो ठीक जा रही। अभी भी आप देखें तो अभी आपने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को सीरीज़ जीती है, श्रीलंका को सीरीज़ जीती है, और ऑस्ट्रेलिया को 3-0 सीरीज़ जीती। आपकी इंडिकेशन यही होते हैं। मुझे आप कहें कि ये टीम वर्ल्ड कप में कैसा करेगी, तो मैं कहूँगा बेहतर करेगी, क्योंकि जो टीम पिछले 3-4 महीने से साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीत रही है, श्रीलंका से जीत रही है, ऑस्ट्रेलिया से जीत रही है, तो आपको होप नहीं थी इस टीम से कि ये अच्छा करेगी। तो मुझे भी वैसी होप पैदा होगी ना कि जो आप रिसेंट टाइम में या पास में आपकी टीम की परफॉर्मेंस, ऐसे थोड़ी हम कह रहे थे कि टीम आपकी हर जगह हार रही है और हम कहेंगे हम जीतेंगे। तो अब आगे जब एक अभी वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, ठीक है इंडिया पाकिस्तान मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, लेकिन आज तक नहीं जीत पाए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैं दे रहा। 8-0 रिजल्ट है, उसमें दुनिया के बेस्ट कैप्टन भी खेले 1975 से लेके ये 2026 आ गया, उसमें 90s के भी प्लेयर आ गए, उसमें 80s के भी आ गए, उसमें 2000 के भी आ गए, और रिजल्ट है 8-0। उसको साइड पे कर दें तो जब आप क्वालिफाई करके सेकंड राउंड में गए हैं, एक मैच में आपकी बारिश हो गई, एक मैच आप हारे हैं इंग्लैंड से, और तो कुछ नहीं हुआ। आपका श्रीलंका का मैच है, वो उस पिच के ऊपर उस मार्जिन से जीतना जो था वो मैं नहीं समझता कि कोई अचीवेबल था कि आप उस जैसी पिच के ऊपर आप उनको 147 पे आउट कर। एक मैच आ रहे हैं आप अगले राउंड में जा रहे, और आप एवरेज से सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किए। इसको इशू बनाना है बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हमारी क्रिकेट तबाह होगी, हम
اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ ہم دنیا میں کہیں کمپیٹ کر پائیں. اچھا عاقب بھائی پلیئرس کی انجریز جو ہوتی ہیں نا، دیکھیں وہ آپ کو نظر آیا یا مجھے نظر آیا، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اس کو کہاں پہ انجری ہو جاتی ہے، پریکٹس میں ہوتی ہے، میچ میں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وی ڈونٹ نو. بٹ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے فخر کو پہلے سوچا تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں ہم ماں صداقت جس طرح بچے ہم پہلے سوچا تھا کہ کچھ بھیجیں گے، کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد آپ کی یہ 3 ون ڈے کی سیریز ہے، تو اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ دنیا کی ساری ٹیمیں کرتی ہیں. جب پاکستان میں بھی ایٹ ٹائمز آتی ہیں، نیوزی لینڈ آئے، انگلینڈ آئے، آسٹریلیا آئے، تو اپنے 4-4 5 نئے پلیئر کو لے کے آتے ہیں. تو ہم نے بھی ورلڈ کپ سے پہلے بھی سوچا تھا کہ وہاں پہ ہم نے اپنی فل اسٹرینتھ نہیں بھیجی. اور یہ آج سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ زمبابوے سے شروع کیا ہے کہ آپ جب ایسی ٹورز ہوں، ایسی ٹیمیں آپ کی جائیں، تو اس میں آپ اپنے سینئر پلیئرز کو ریسٹ دیں، نئے پلیئرز کو کھلائیں تاکہ آپ کی آپشنز بڑھیں. ہمارے ہاں تو جو ریسٹ کرنا اور کرانا جو ہے نا، وہ تو جنگ لگ جاتی ہے. بابر اعظم کو T20 کی پرفارمنس پہ ون ڈے میں سزا دے دی گئی. اس سزا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک بڑی کمپین تھی، ایک بڑا پریشر والا ٹورنامنٹ تھا، اس کے بعد جو آپ کے 3-4 پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ دیا تاکہ نئے بچوں کو ایسی ہی سیریز میں آپ کھلائیں گے یا آپ ڈائریکٹ ورلڈ کپ میں سلیکٹ کر لیں گے. اگر وہ کریں گے تو آپ تو جنگ لگا دیں گے ادھر کے، آپ نے پاکستان کے ساتھ ظلم کر دیے. تو انجری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، مجھے تو نہیں پتا کیسی ہوئی ہے، بٹ آج کی حقیقت یہ ہے کہ بابر اعظم از ناٹ فٹ ٹو پلے، فخر زمان از ناٹ فٹ ٹو پلے. یہ جو آپ کا دوسرا سلمان مرزا ہے، ہی از ناٹ فٹ ٹو پلے. تو کیا اگر ہم سیمی فائنل میں چلے جاتے تو یہ کیا فٹ ٹو پلے ہوتے؟ کوشچن یہ. اچھا عاقب بھائی میرا سوال یہ ہے کہ فارمر کرکٹر شاہد افریدی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، شاہد افریدی نے آپ کے مطابق اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور ورلڈ کپ کے اندر جو آپ نے سلیکٹ کی وہ سوشل میڈیا پر خوف کی وجہ سے آپ نے کچھ لڑکے ایسے شامل کیے کہ آپ پر تنقید نہ ہو. بابر اعظم کی ایگزامپل میرا خیال ہے وہ دینا چاہ رہے تھے. اس پر آپ ان کو کیا پیغام دیں گے، اور کیا واقعی آپ سوشل میڈیا سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا سرفراز بھائی سے ہے کہ ہمارے لڑکوں کے اندر اگریسو انداز نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ شاہین شاہ افریدی کو بولنگ کرتا ہوا دیکھ لیں، وہ مار کھا رہا ہے، ایک بولر کو اپنا اگریسو دینا چاہیے، غصہ دکھانا چاہیے، باؤنسر مارنا چاہیے. جس طرح شعیب اختر کہتا ہے کہ جب ہم کھیلتے تھے تو ہمیں جب بیٹسمین کی غصہ دلانے کے لیے مانکھڑے دکھاتے تھے، کون نہیں مارتے تھے، وہ بھی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ہمارا کپتان ہے، پلیئر کو پھینٹی لگ رہی ہے تو غصے بھی نہیں ہو رہا، اگر کوئی بیٹنگ کے لیے اچھا پرفارم نہیں کر رہا اسے کچھ سمجھا نہیں رہا. تو اس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اگریسو چیزیں جو اس ٹیم کے اندر اس کا فائدہ نہیں لگ رہی چیزیں ہوں؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ ایک ریلیونس دے رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں شاہد افریدی نے یہ کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے ڈرتا ہوں، میں اس سے ڈرتا ہوں. شاہد افریدی ملے گا تو میں اس سے پوچھ لوں گا. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے وہ بتائیں. آپ یہ کہنا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے ڈرتا ہوں اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ٹیم بھیجی تھی وہ سوشل میڈیا یا لوگوں سے ڈر کے غلط سلیکٹ کی. ٹھیک ہے، بابر اعظم کو اس ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ سوال کریں نا کہ آپ نے بابر اعظم کو اس T20 میں سلیکٹ کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا میں آپ کو کچھ جواب دے سکتا ہوں. ہاں، ایک چیز یہ کریکٹ کر لیں کہ میں نے کیا تھا. یہاں ایک واحد میں نہیں ہوں جو لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو ڈراپ کرتا ہوں. اٹس اے ہول، ایک آپ کی سلیکشن کمیٹی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس کوئی چیف سلیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. آپ یہ سوال بھی کر سکتے تھے جی آپ لوگوں کے چیف سلیکٹر کیوں نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو اس میں حرج کیا ہے. حرج اس طرح سے نہیں ہے. ایک ہم 4 لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بابر اعظم کو اس ورلڈ کپ میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا.
ये फैसला करना है। एक कोच बैठता है, एक कप्तान बैठता है, 4 हम हैं, 2 6 लोग इसके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं कि जी उसको जाना चाहिए या उसको नहीं जाना चाहिए। उसमें कई लोग कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा जाना चाहिए, उसकी एक ऊपर एक डिबेट होगी। उसके बाद फैसला ऐसे होगा कि आप मेजॉरिटी क्या समझती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब आप एक वाहिद शख्स को ये पावर दे देते हो कि वो किसी भी फैसले में अपनी मर्ज़ी करे, तो वो तो कहीं ना कहीं कई दफ़ा बाइस्ड हो सकते हैं, लेकिन 6 लोग एक डिस्कशन में एक पॉइंट के ऊपर बाइस नहीं हो सकते। तो जब आप जो कह रहे हैं कि अब वो मुझे पर्सन वो अटैक करते हैं लोग, तो करना चाहिए उन्हें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। ना तो मैं अकेला किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं अकेला किसी को टीम से निकाल सकता हूँ। बाकी में जो बात आपने की है, बात टीम की डेडलॉक आ रहा है, कंपटीशन ऐसे आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान इक्वालिटी पे एक डेडलॉक आ जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो चीफ सेलेक्टर होता है या कोई ऐसी पोजीशन, ऐसा बंदा जो फैसला किसी साइड पे कर सके, बजाय इसलिए कि बाद में इक्वालिटी की वजह से कोई फैसला हो और दोनों ही हो ना करें। ये तब आता है जब आपने एक डेडलॉक क्रिएट करना हो। आप जब एक चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं तो उसमें अगर ऐसे तो नहीं है 3-3 वोट हो गए, आप सालस बीच में बिठा दो, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये समझते हैं कि यार अगर 3 लोग इस चीज़ के ऊपर ये कन्विंस कर रहे हैं कि यार इसको इसमें होना चाहिए, दैट्स से हमारी इसमें लॉजिक क्या थी इसको यहाँ भेजने की। हमने उसको एशिया कप में नहीं रखा था, लेकिन एशिया कप में जब हमारी टीम गई, आपको याद होगा, वहाँ हमें जो चैलेंजेस पिचेस थी उसके ऊपर ये चीज़ का एहसास हुआ कि यार नहीं, यहाँ पे ये 200 वाली पिचेस नहीं, जहाँ 200 रन बने। तो हमें यहाँ पे एक टेक्निकल बैट्समैन अगर आ भी जाए ना, कि जो एक तरफ से थोड़ा सा इनिंग को लंबा करे और दूसरी तरफ से लोगों को लिबर्टी मिले कि वो अपना स्ट्राइक रेट हाई रखें, तो हर्ज नहीं है। और श्रीलंका में जो कि हमारे मैचेस थे, तो वो ज़रूर हमारे दिमाग में था कि एक टेक्निकल साउंड बंदा अगर 15 में है, इसकी गारंटी ये नहीं थी, जब डिस्कशन भी हुई है कि वो 11 में ही उसने खेलना है, ठीक है, ये 11 को उसका कोच और कप्तान ने, हाँ, हम तो उसको इवन के 15 में भी ये डिस्कशन ज़रूर थी कि वी आर हैप्पी टू इंक्लूड हिम इन 18, कि जिसमें एक रोल श्रीलंका के अंदर जहाँ पिचेस थोड़ी सी टर्निंग होती हैं, आपने जैसे देखा वहाँ पे जो कोलंबो के अंदर मैचेस हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े 3-3 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं, बड़ी मुश्किल लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो जब आपके पास एक ऑप्शन है 15 के अंदर, तो उसको आपकी मर्जी है कोच की और कैप्टन की कि कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। अब ये नहीं है कि वो बाबर आजम 15 की स्क्वाड में आ गया तो उसने हर मैच जो वो खेलना ही खेलना है। आप उसमें देखेंगे ना कि यार ये पिच लग रही है कि ये 160 वाली है, इसके ऊपर नहीं बनने 200 प्लस रन, आप उसमें, और यहाँ पे चाहिए कि सॉलिड बैट्समैन, आप वो मैच उसे खिला लो। जहाँ आपको लगता है कि इस मैच में पिच अच्छा है, 200 रन बनने हैं या हमें चाहिए अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें आपके पास फ़कर बैठे हुए हैं, बाकी प्लेयर्स आप उनको खिला दो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम अगर 15 में चले गए तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वर्ल्ड कप इस वजह से हार गई है, ये रीज़न नहीं है। तो भाई आप बोले सही ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप, मतलब वसीम भाई, वकार भाई, रज़ाक भाई और सारे डिस्कशन वक्त बड़े स्ट्रगलर रहे हैं, एंड तक बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके बैकअप में हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता हो कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत नाम बनाएगा? और नंबर 2, क्या आपको लगता नहीं है कि हमें आखिरी 5 ओवर T20 में अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को इतना ट्रेन करना चाहिए कि विकेट टू विकेट बॉल करें ताकि बैट्समैन कहीं भी जाए और वो बॉल अपनी लाइन ना छोड़े? बिल्कुल, मैंने खेली भी है और परसों मैच भी लगा हुआ था शारजा का और मैं देख भी रहा था, और अपने आप को देख के भी बड़ी शर्म भी आ रही थी कि हम एक वनडे मैच खेल रहे हैं जिसमें हमने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है
اور ریڈ بال ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فٹنس لیول تھے ہمارے بہت بہتر تھے. آپ وہ ابھی میچ دیکھیے گا, آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیے گا, انگلینڈ کی ٹیم کو دیکھیے گا, انڈیا کی ٹیم کو دیکھیے گا, ہماری کچھ بہت بہتر فٹنس لیول تھے, ہم بہت بہتر تھے ان سے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہم جو کرتے تھے 40 میں کوئی آؤٹ نہیں ہے تو اگلے 50 اوور میں 6 آؤٹ ہو گئے ہیں, نہ وہ بال رہی, نہ وہ ٹائم رہا, نہ وہ لوگ رہے. اب جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب ہی نہیں ملے گا.